दम निकला करता है। आपने भी कितने ऐसे जनाजे देखे होंगे कि 4 लोग पैर पकड़ रहे हैं, कोई हाथ पकड़ रहा है, लेकिन जिस्म रुकने को तैयार नहीं। मौत की सख्ती इतनी मुश्किल होती है, फरमाया गया अगर फरिश्ते उसको दबाएं ना तो 10-10 फीट बंदा उछल जाए, इतना दर्द होता है जब रूह बदन से निकलती है। तैयारी कौन सी कर रखी है हमने, क्या तैयारी है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, हमने खुद को आखिरत को कुछ नहीं समझा है, हमें मौत का कोई एहसास ही नहीं है। अगर एहसास होता ना तो हमने कुरान का एहतराम किया होता, हमने मस्जिदों की हिफाजत की होती, हमने सजदों को पेशानी में सजाया होता। अगर हमें फिक्र होती आखिरत की, हमने कुरान का एहतराम किया होता, कुरान वालों का एहतराम किया होता। नहीं नहीं, किसी को जरा सी नेता कर दिया जाती है तो वो हाफिज को बैठने तक नहीं देता है। कैसे आए मुल्ला जी? आज मुल्ला जी कह के आवाज दे रहा है, मरने के बाद पता चलेगा जब कयामत के दिन अल्लाह इन्हीं के कदमों की मिट्टी उठवा के कहेगा रखो तराजू के एक पल्ले में, मालिक करना क्या है? का दूसरे पल्ले में गुनाहगारों के अमल चढ़ाए जाएंगे। क्या नतीजा निकलेगा कि जितने इनके कदम की बरकत से लगने वाली मिट्टी के वजन में चढ़ जाएंगे, आज उतनों को जन्नत देके हम ये बताएंगे जिन्हें तुम हकीर समझते थे, हमने इनके कदमों से लगने वाली खाक के सदके में दुनिया को जन्नत की खैरात बांटी है। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशिया, बस लगे आला हल्ला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी। एक दिन मौत आनी है, मौत आनी है। मंजिलें आसान करो, आसान करो, कहीं ऐसा ना हो लोग देख देख के पलट जाएं और सांसें थमने का नाम न लें। ओ भाई, बेहतर करो हालात। किस चीज की अकड़ है, किस चीज की अकड़ है? जिस चौक में खड़ा हो जाता है लंबी लंबी फेंक रहा है, हाँ कह रहा टिकता ही नहीं कोई मेरे सामने। कह रहा मौलाना अल्लाह का शुक्र है जिस बैठक में बैठ जाऊं कोई बोल नहीं सकता। हम कहते हैं एक दिन वो भी आएगा, मेरे लाल के पानी डालने वाला कोई और होगा, कपड़ा पकड़ने वाला कोई और होगा, डब्बा थमाने वाला कोई और होगा। पानी का गुस्ल देते वक्त उस वक्त में तू अपना सत्र नहीं छुपा पाएगा। जिस करवट पे डाल दिया जाएगा उसी करवट पे पड़ा रहेगा। किस अकड़ में रहा करते हैं हम, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी औकात क्या है? तुझसे पहले भी बड़े बड़े आए हैं, आकर के चले जाएंगे। खुदा की कसम बड़े बड़ों के नाम और निशान नहीं रहे। कह रहे अल्लाह का शुक्र है कोई सामने टिक नहीं सकता है, काली बोलने पे आ जाऊं बड़े बड़ों की गर्दनें झुका देता हो। जब बंदा इस घमंड से बोलता है तब मशीयत का नकीब आवाज दे के कहता है औकात में रहे, औकात में। तेरी औकात सिर्फ चंद सांसों की है, जिस दिन मौत आके धक्का देगी कोई तुझे संभाल नहीं पाएगा। जिसकी मूंछों पे घी के चिराग जलते थे कोई मुंह संभालने वाला नहीं होगा। जो कहता था मेरे सामने कोई नहीं बोलता है, वही जबान लपेट के रख देंगे। जो ये कहता था औकात क्या है तेरी मेरे सामने, जब उसको कब्र में डाला जाएगा अपने की पलट के नहीं आएंगे। किस चीज पे अकड़ा करते थे, किस चीज का घमंड था? खुदा की कसम ये जमींदारा रखा रह जाएगा, ये जायदादें धरी रह जाएंगी, ये मनसबो मर्तबे रह जाएंगे। कब्र में अगर सिक्का चलेगा तो दुनिया की दौलत का नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चलेगा। अगर कब्र में सिक्का चलेगा हुजूर की गुलामी का सिक्का चलेगा। इसे सीने से लगा के जाओ और फरिश्ता ये कहे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? गुलामी रसूल का सिक्का होगा तो झूम के कहेगा इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी बेहतर करें, बुरा ना मानिएगा, बातें कड़वी होती है मेरी लेकिन सच्ची होती है, कड़वी होती है। आज ना, आज जिन्हें घमंड है कोई चीज नहीं है, मैं कह रहा हूं कमरे में बैठ के नहीं, बरसरे मिंबर कह रहा हूं खुदा की कसम। किस चीज का घमंड है? आज गले में आवाज है, सीने में ताकत है, चंद बातें मिला लेते हैं तो लोग एक दिन की फुर्सत नहीं दे रहे। कल अगर अल्लाह गला बंद कर दे क्या औकात है? फिर खत्म। घमंड किस चीज का? अपना कुछ नहीं है, सारा अल्लाह ने दिया है।
سارا کس نے دیا؟ زور سے کس نے؟ اللہ نے دیا۔ جب سب کچھ اللہ کا تو اترانا کس چیز پر ہے بھائی؟ کس چیز پہ اترانا ہے؟ کیا کسی کی قبر میں سونے کی اینٹیں لگی ہیں؟ بتائیے، کیا کوئی ریشم کا کفن لے کے گیا ہے؟ ہم نے تو اپنے ہوش میں جتنے جنازے دیکھے سب کے لٹھے کے کفن دیکھے، رنگ بھی سارے ہی سفید ہے، کوئی برتری کی بات نہیں۔ مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ تیرے پاس کتنی دولت ہے، معاملہ اس سے ہے تیرے پاس عمل کتنا ہے، کیا کیا ہے زندگی میں، کیا کیا ہے زندگی میں۔ کوئی رات اٹھ کے بھی تو نے رب کو آواز دی تھی؟ کسی دن رویا تھا گناہوں کو یاد کر کے؟ آج ابا مر جاتا ہے تو بیٹا کہتا حضرت ابا بڑے نیک تھے۔ کہا کیوں؟ کہ بلا بلا کے پانی پلاتے تھے۔ یہ بھی تو بتا، پڑوسی کی 3 بیگھے ہڑپ کر کے گئے ابا، وہ چھپا رہا ابا کا ایک عمل، ایک نفلی عبادت بتا رہا ہے، کہہ رہا ابا پکڑ پکڑ کے پانی پلاتے تھے لوگوں کو۔ بھائی خالی نہ جا، پانی پی جا۔ یہ بھی بتا کہ تیرا ابا فلاں کی زمین چھین کے گیا ہے، وہ بھائی مرنے کے بعد سب چاہتے ہیں مجھے لوگ جنتی کہیں، سب چاہتے ہیں میرے باپ کی تعریف ہو، لیکن جیتے جی بھی تو ذرا سوچو تو صحیح، ہم خالی رسموں کے ادا کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب قبروں میں اتارا جاتا ہے، خدا کی قسم بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، آپ کے نہیں، شاید میرے بعد بھی میرے بیٹے یہی کہیں، اپنے باپ کے بعد بھی شاید میں بھی یہی کہوں، ہر قبر کی کہانی یہی ہے۔ بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کسی پہ میرے باپ کا قرضہ ہو تو بتا دے، کسی نے میرے باپ نے حق مارا ہو، آج میں اس کی طرف سے معافی مانگ رہا ہوں۔ جب یہ قبروں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو، تب رب کی طرف سے آواز تجھے کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا مشیت یہ نہیں پوچھتی ہوگی، جب اس نے غریب کو تھپڑ مارا تھا تو معافی مانگنے کا حقدار یہ تھا، جب اس نے کسی کمزور کو ستایا تھا تو حقدار یہ تھا، اب یہ قبر میں آ گیا ہے، اب اس کی طرف سے معافی نہیں چلے گی، اب اس کی طرف سے ہاتھ جوڑنا نہیں چلے گا۔ آج میں اس کی اوقات دکھاؤں گا، جو لوگوں کو ستایا کرتا تھا، آج اسے 2 فٹ زمین کے اندر لٹا کے اس کی اوقات دکھائی جائے گی۔ بند کرو یہ رسمیں، کوئی نتیجہ نہیں ہے، بیٹوں کی معافی مانگنے سے باپ کی خطائیں معاف نہیں ہوں گی۔ اگر تو نے دل دکھایا ہے تو معافی تجھے مانگنی ہے، حق تو نے مارا ہے معافی تجھے مانگنی ہے، لوگوں پہ تو نے ستم کیا ہے معافی خود مانگ کے جا، اس سے پہلے کہ تجھے قبر میں اتارا جائے۔ اپنی خطاؤں کو یاد کر اور راتوں کو اٹھ جا، مصلے بچھا دے، اپنے روح کو رب کے دکھا دے۔ اگر تیرا رب تیرے 2 آنسوؤں سے راضی ہو گیا، خدا کی قسم تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تیری آخرت بھی کامیاب۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت! اتنی محنت کرو، کم سے آپ جواب تو دے دیجئے۔ نعرہ حیدری! کریں میرے بھائی، جیتے جی معافی مانگے، زندگی میں اپنا معاملہ فائنل کر لیں، یہ کھیل نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، حقوق اللہ رب چاہے معاف کر دے اور وہ چاہے سب معاف کر دے، لیکن اسی کا قانون یہ ہے، حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک بندے سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ یہ کلیئر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اگر آپ کتنے بڑے کروڑ پتی ہیں، کسی غریب کا روپیہ چھین لیا ہے نا، اللہ اس وقت تک تمہیں جنت نہیں دے گا جب تک اس روپے کا حساب نہیں کرا لے گا۔ مشکل معاملہ ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ ہاں محبوب نے فرمایا نا، زبان قابو میں رکھو کامیاب ہو جاؤ گے، یہی نہیں رکتی۔ ہاں اللہ نے اس کو 32 دانتوں کے بیچ میں رکھا ہے، پھر بھی لیمٹ سے باہر ہے، چل رہی ہے تو چل ہی رہی ہے۔ کیا سمجھ رکھا بھائی تو نے مجھے؟ تو کیا سمجھتا ہے مجھے؟ تو کیا سمجھتا ہے میں کیا؟ یہ میں کھا گئی، ہمیں میں کھا گئی۔ وہ بڑی اچھی بات مجھے اس کی لگی، کسی نے پوچھا کہ حضرت میں کچھ بننا چاہتا ہوں، تو سامنے والے نے جواب دیا خالی میں ہٹا دے تو سب کچھ بن جائے گا۔ میں ہٹا دے یہ سب کچھ بن جائے گا۔ یہ جو ہے نا لفظ میں، یہ کھا گیا ہمیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ ہاں سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے،
اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. او بھائی یہ تو حضور کا صدقہ ہے, حضور کا صدقہ, ورنہ کون سے کرم کیے ہم نے سوچے ذرا. پہلی امت میں کوئی بندہ ایک گناہ کر لیتا, ایک نافرمانی کی, شکار کرنے سے روکا گیا, نہیں مانے, شکار اس دن نہیں کیا, خالی اس دن مچھلیوں کا گھیراؤ کر لیا, نافرمانی کر بیٹھے اللہ کی, اللہ نے پوری قوم کو بندر بنا دیا, ختم. زنا پہ قوم اتر آئی, اللہ نے پتھر برسا دی. پہلے ایک گناہ کیا اللہ ختم کر دیتا ہے. لیکن آج کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ رات بھر جرم کرتے ہیں, صبح کو وہی عزت دار بنے نکلتے ہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, پہلے لوگ گناہ کر دیتے تھے تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے, ماتھے پہ لکھ جاتا تھا اس نے گناہ کیا ہے. آج اتنے گناہ کر کے بھی نہ, خدا کی قسم اس نے پردے ڈال رکھے. یہ نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے, یہ سارا مدینے والے کا کمال ہے. یہ حضور کے نام کی اتنی برکتیں ہیں, ہم ان کے امتی کہلا رہے نا تو اس نے ہماری لاج بچا رکھی ہے. وہ ہمارے عیب نہیں کھول رہا ہے. اگر وہ عیب نہیں کھول رہا ہے تو دل میں یہ مت سوچنا کہ تو بہت بڑا پارسا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر وہ ایک دن ہمارے عیبوں سے پردے ہٹا دے نا تو ہم کسی کو ایک منٹ منہ دکھانے کے لائق نہیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دکھاوے جانتے ہیں کتنے بڑے کرتے ہیں ہم لوگ, اللہ معاف فرمائے. کڑوی نہ لگے تو کہہ جاؤں بات, برداشت کر لیں گے میری بات. ہم دکھاوے اتنے بڑے کرتے ہیں, دکھاوے اتنے بڑے, آ کے اتنے موٹے آنسو لائے گا. کیا بات ہے کہ آج ابا کی یاد آ رہی ہے, جب زندہ تھے قطعی نہیں آئی. کئی جگہ 40واں میں جانا ہوا, پورے تخت برابر جگہ بھر دی, یہاں تک کہ پان سگریٹ بھی اسی میں, پاتا کے سامان میں. یہ کیا ہے کہ ابا اسے بھی پسند فرماتے تھے. یہ کنڈیشن ہے. مرنے کے بعد ایک ایک چیز ڈھونڈ کے لائے. کاش تو نے جیتے جی ان کی اتنی فکر کی ہوتی, ان کی زندگی میں انہیں کھلایا ہوتا, ان کی زندگی میں اتنی چیزیں ان کی خدمت میں پیش کی ہوتی تو وہ تجھ سے منہ موڑ کے نہ جاتے, ہاتھ اٹھا کے تجھے دعا دے کے جاتے. اور اگر وہ دعا دے جاتے تیری دنیا بھی بہتر ہو جاتی, آخرت بھی بہتر ہو جاتی. سجدہ بھی کب ہے؟ مرنے کے بعد. اور اللہ معاف کرے, ایک بھائی گنجائش دار ہے, دوسرا غریب ہے, اور 40واں آ جائے یا 20واں یا 10واں ہے نا, تو ہوتا کیا ہے؟ جس نے بنوایا ہے نا وہ بیٹھ جاتا دیکھ کے پاس اور کہہ رہا قاری ناصر یہ مت سمجھیو کلوا نے بنوایا, سارا میرا ہی ہے. بھورا نے بھی 1 روپیہ نہ دیا, اور اچھن ببن کی تو پوچھو ہی مت. سارے بھائیوں کی برائی کر دی اس نے ایک بھگونا بنوا کے, سب کو ذلیل کر دیا اس نے. تو اس سے کس نے کہہ دیا تیرے پتیلے سے باپ راضی ہوگا, تیرے ایک بھگونے سے باپ راضی ہو جائے گا, تیرے 10 کلو چاولوں سے باپ کی روح کو ٹھنڈک مل جائے گی. تجھے یہ کیوں نہیں پتا کہ جو اپنے پیچھے وہ چھوڑ کے گیا ہے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دے دے, قبر میں تیرے باپ کی روح مسکرانے لگ جائے گی. اتنا تو نے باپ کو سکون نہیں دیا جتنی تکلیف دے دی. یہ کلیئر ہے کہ نہیں باتیں بھائی؟ یہ ساری چیزیں ہماری قوم کے اندر ہیں. دکھاوا, دکھاوا. میت ہوتی ہے نا, عورتیں مرنے والے کے کپڑوں سے لپٹ کے ہائے معاف کر جا